السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لرن قرآنک عربک، انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے قرآنی عربی سیکھنے کے حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لیسن نمبر 24 پڑھیں گے، سبق نمبر 24۔ میں ہوں اسلام آباد سے عبد الرحمن حفیظ۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ لفظی ترجمہ۔ آج کے سبق میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر الفاظ مبارکہ وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور رغدن، اہبطوا اور حین، یہ الفاظ مبارکہ وہ ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے، آج کے نئے الفاظ ہیں اور آگے بھی متعدد دفعہ آئیں گے، لیکن قرآن پاک میں ان کا استعمال بہت کم ہے۔ وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم۔ کیونکہ گرامر سے متعلق چھوٹی موٹی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اندازہ سب کو ہوگا کہ ہم کس کا ترجمہ کیا۔ اور کہا ہم نے، نہ ہم نے، اے آدم علیہ السلام، اسکن، اردو میں استعمال کرتے ہیں سکونت اختیار کرنا، اسی سے ہے اسکن، آپ رہیے، آپ ٹھہریے، اور گھر میں رہنے کو بھی کہتے ہیں اسکن۔ یہ سکون سے ہے نا، تو انسان اپنے گھر کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ رہیے، ٹھہریے۔ انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی اما حوا، الجنہ، جنت۔ اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ وَكُلَا، اور آپ دونوں کھائیں۔ یہاں ایک اضافی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اردو اور باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہوتا ہے۔
عربی کی خصوصیت یہ یہاں پر واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، یعنی سنگولر، ڈوئل اور پلورل، یعنی دو کے لیے الگ سے باقاعدہ ایک لفظ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے فعل امر بنانا ہو نا، فعل امر حکم، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ الف لگا دیں، تو یہ دو کا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کہنا ہو ایک آدمی کو کہ آپ کھائیں، تو آپ کہتے ہیں کل، دو کو کہنا ہو تو کلا، اور سب کو کہنا ہو تو کلو، کلو وشربوا من رزق اللہ۔ یہاں پر کیا ہے، دو کو کہا جا رہا ہے، اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو، اس لیے کلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، ہا ضمیر جا رہی ہے جنت کی طرف، رغدن، کھلا، پابندی کوئی نہیں ہے، دنیا میں ہے نا، کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادہ نہیں کھانا، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کہتے ہیں جائز چیزوں میں حد سے تجاوز کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز چیزوں میں حد سے بڑھنا۔ ایک آدمی جائز کاموں میں حد سے بڑھ جائے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کیا جائے کہ ناجائز کاموں میں حد سے بڑھ جائے۔ تو جنت اور دنیا میں فرق ہے، دنیا میں آپ ایک حد سے زیادہ نہیں کھا سکتے، لیکن جنت میں جتنا چاہیں، رغدن، کھلا، حیث، جہاں بھی، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو۔ اب دیکھیے، شاء، شاء، اس نے چاہا، انہوں نے چاہا، شئت، شئتم، تو نے چاہا، تم سب نے چاہا، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، آپ تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈوئل کا صیغہ لگائیں گے، کیا بنے گا، شئت، تو چاہے، شئتما، تم دونوں چاہو، شئتم، تم سب چاہو، فعل ماضی ہے۔ تو یہ شئتما چونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ، اس لیے ہم نے پہلے اس کو پڑھا ہے۔ حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا، اردو میں استعمال ہوتا ہے قرب، قریب، اسی سے، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، الف کا مطلب تم دونوں، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، جنت میں ہر چیز کے کھانے کی اجازت مل گئی سوائے اس درخت کے، پس تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ کتنا آسان ہے نا۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، آپ رہیے اور آپ کی بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس، ازل، اردو میں استعمال کرتے ہیں زلزلہ، زلزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہلنا، ہلا دینا، اسی سے ازل، ہلا دیا، پھسلا دیا۔ پس پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، ہو، ہما، ہم، ہو اس کو، ہما ان دونوں کو، ہم ان سب کو، ٹھیک ہے، صرف الف لگانا ہے۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، تو کیا ہوا، کھا لیا انہوں نے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بھی آتے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکلوا دیا، اخرجا، اس نے نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو، ہو اس کو، ہما ان دونوں کو، ہم ان سب کو، مما، پڑھ چکے ہم پہلے، اس میں جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہی، جس جنت میں وہ دونوں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اس سے ان دونوں کو اس شیطان نے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، تم اتر جاؤ، جنت اوپر ہے آسمانوں میں، جہنم زمین کے نیچے ہے، تو کیا فرمایا، اتر جاؤ، کہاں سے، جنت سے اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ جب
قرآن پاک میں یہ لفظ اکثر استعمالتا ہے بعضکم لبعض، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا تمہارا بعض بعض کے لیے، سیریز ترجمہ ہوتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ کون؟ انسان اور جن۔ شیطان کا تعلق جنات سے تھا، تم اور جنات آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ دشمنی وہیں سے شروع ہو گئی، نہیں ٹھہرنے دیا، نکال دیا، اب جاؤ دشمنی کا آغاز۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اور جن شیطان سب کو کہا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر، قرار اس میں استعمال کرتے ہیں نا، قرار اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، اسی سے مستقر ٹھہرنے کی جگہ، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، رہنے کی جگہ ہوگی۔ وَمَتَاعٌ اردو میں استعمال کرتے ہیں مال و متاع، متاع مطلب فائدہ، اِلیٰ حین ایک وقت تک، حین وقت کو، ایک وقت تک تمہارے لیے دنیا میں ٹھہرنا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، اور پھر واپس یہیں آنا ہے۔ فتلقا، ف اردو میں استعمال نہیں ہوتا، پس تلقا اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تلقی بالقبول۔ اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اردو بہت کمزور ہے۔ اردو کی اگر آپ خالص اردو کی کتابیں پڑھیں نا، وہاں پہ لفظ لکھا ہوتا ہے تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی کو لوگ چاہتے ہیں اور اس کے کام کو پسند کرتے ہیں، اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہے تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول ہو گیا ان کے ساتھ، کیا مطلب؟ بڑے فیمس ہو گئے ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتلقا، تلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تلقی کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، لینا، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی سے اصل میں نا جا کے اگر پیچھے روٹ ورڈ نکالیں تو ملاقات بھی یہیں سے نکلتا ہے، لقیہ اصل میں ہے نا روٹ ورڈ، لقیہ، لقیہ یلقا، ملاقات، ملنا، حاصل کرنا، لینا، ٹھیک ہے جی؟ فتلقا، پس لے لیے، یعنی سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، وہ کون سے ہیں؟ وہ اس کے بعد سلائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، فتاب علیہ، بس توبہ قبول کر لی ان پر۔ یہاں ایک خاص نقطہ یاد رکھیے گا، ایک تکنیکی بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کو آگے چل کے بہت کام آئے گی۔ قرآن پاک میں یا آتا ہے تاب علیہ عین کے ساتھ، یا آتا ہے تاب الیہ، حمزہ لام یا عین کی جگہ الف آ جاتا ہے، یعنی حمزہ آ جاتا ہے، تو ان دونوں کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اچھے سے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تاب علیہ ہو تو اس پورے جملے کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کی، اور تاب الیہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کی، اور تاب الیہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، تاب علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، وہ کلمات پڑھنا شروع کیے، بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ انہو ہوا، بے شک وہی ہے، التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ مہربان، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیے، اور ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ جنت میں رہیں اور کھائیں اس سے جتنا چاہیں، جہاں سے چاہیں، دیکھیں نا، جہاں سے آپ دونوں چاہیں، اور نہ قریب جائیے گا آپ دونوں اس درخت کے، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھی، جن نعمتوں میں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اتر جائیے، اہبطوا، حبوط کا مطلب اتر جانا، اتر جائیے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، مستقر ٹھکانہ، اور فائدہ ہوگا ایک وقت۔ بس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب آئیے
مختصر سا دیکھتے ہیں ان آیات کریمہ کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان آیات کریمات بینات اور مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو ہمارا رب ہی جانتا ہے، لیکن انسانی طاقت میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو باتیں ہمیں چھوٹی موٹی سمجھ آتی ہیں ان میں سے چند باتیں۔ پہلی بات، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت میں جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنت میں جگہ دے دی، اور جنت میں یہ ہے کہ جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ دنیا میں یہ نہیں ہے نا، دنیا میں تو آپ جہاں سے نہیں کھا سکتے، جتنا نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں، اور کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ جہاں سے آپ کے لیے جائز ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بِحَسْبِ بَنِي آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ایک آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی ہوتا ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، یعنی کمر جھکے نہ۔ پھر آپ نے فرمایا ان کان لا محالہ، اگر انسان زیادہ کھانا ہی چاہتا ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، پھر 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پیے، ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دے۔ اور یہ کیسے اندازہ ہوگا 3 حصے کرنے کا؟ اس کی وضاحت آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ طعام الواحد یکفی اثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کھا سکتے ہیں، 2 کا کھانا 4 کھا سکتے ہیں، اور اسی سے آپ قیاس کر لیں 4 کا کھانا 8 کھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے لیے بھیجا ہی نہیں کیا، ہمیں یعنی زندگی آمد برائے بندگی یا زیستن برائے خوردن نہیں ہے، ہاں زیستن برائے خوردن نہیں ہے بلکہ خوردن برائے زیستن ہے، یعنی ہم کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے بلکہ دنیا گزارنے کے لیے تھوڑا سا کھانے کے لیے آئے کہ چلیں دنیا گزر رہی ہے۔ اور کھانا پینا جو ہے یہ نہ تو بہت زیادہ کھانا چاہیے اور نہ بہت کم کرنا چاہیے، بلکہ ہر بندے کو اپنے حساب سے پتہ ہے کہ وہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور کتنا یعنی ہارڈ ورکر ہے کہ اس حساب سے کھانا کھائے، بڑے کتنا کھائیں، چھوٹے کتنا کھائیں، بوڑھے کتنا کھائیں، جوان کتنا کھائیں، یہ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ لے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ جتنا چاہو جہاں سے چاہو، وہ انسان صرف ایک ارادہ کرے گا سب کچھ اس کے سامنے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو چاہے گا انسان، جو کرنے سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی وہی کرے گا، بس یہاں تھوڑی سی پابندی ہے۔ اب سارا کچھ آزادی تو دے دی، ساتھ کیا فرمایا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہاں ایک درخت تھا، اب لوگ ان تفصیلات میں گئے کہ وہ گندم کا تھا، وہ فلاں کا تھا، ہمیں اس چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اہل السنت والجماعہ کا موقف یہ ہے، محدثین فقہا صحابہ کا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہو اور جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی وہیں تک رہنا چاہیے۔ بس ہم بہت تفصیل میں جائیں گے تو پھر ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور ہم اصل مقصد سے کھو بیٹھیں گے۔ اس درخت، کوئی درخت تھا وہاں پہ جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے جان سے منع کر دیا، یہ ایک امتحان تھا، اور انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ جس کام سے اس کو روکتے ہیں وہ وہی کرتا ہے۔ ہاں اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو شاید ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان وہاں تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ جس چیز سے روکا گیا ہے نا تو اصل میں ویک پوائنٹ یہی ہے۔ اس نے بڑی محنت کی آدم علیہ السلام کے اوپر، آتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ سورہ الاعراف میں تفصیلات آتی ہیں کہ اس نے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے آدم علیہ السلام کے یعنی دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ شیطان کو یہ طاقت ہے، وسوسہ اندازی کی، اور وسوسہ اندازی کیا کی؟ وہ یہ کی کہ تمہیں اس پھل کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے، اور کوئی بھوک نہیں لگے گی، کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی آپ کو دھوپ نہیں لگے گی، ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ گے۔
تو آدم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ واقعی اگر ہم یہ کھا لیں گے تو ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تھوڑے وقت کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں روکا ہوا کہ کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہ لیں گے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ کیا، اور کیا کیا؟ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھائیں آدم علیہ السلام کے سامنے کہ میں اللہ کی قسم آپ کا خیر خواہ۔ اس کا مطلب یہ کہ قسمیں اٹھانے والے لوگ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جن پہ لوگوں کو اعتماد اور ٹرسٹ ہوتا ہے ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں پہ ٹرسٹ نہ ہو۔ شیطان پہ ٹرسٹ نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس نے قسم اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ کا نام جب آیا تو وہ بھول گئے۔ شیطان نے اتنا زور لگایا تو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ اب جب نافرمانی کی تو نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں نہیں رہ سکتے آپ، جنت پاک لوگوں کے لیے ہے، لہذا اب یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں تفصیلاً آتا ہے کہ جب ان دونوں نے پھل کھا لیا تو کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے اتر گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈھانپنے لگے۔ یعنی شیطان کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ انسانیت کو ننگا کر کے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانی چاہیے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اپنا سطر ڈانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، وہاں آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا، اس سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے؟ تو شیطان نے یہ حربہ استعمال کر کے، چونکہ اس میں حسد تھا کہ جنت میں اتنی عبادت میں نے کی، مجھے رہنا چاہیے تھا، یہ اتنا زبردست گھر ان کو کیسے مل گیا؟ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، نکلوایا وہاں سے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں نکلو یہاں سے، دونوں نہیں، سب، پہلے دو کے لفظ آ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اب یہاں کم ولا کم، اس میں اب شیطان، آدم علیہ السلام، اما حوا، سب شامل، سب نکلو یہاں سے، شیطان بھی جاؤ، آدم علیہ السلام بھی جائیں، اما حوا بھی جائیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب دشمنی چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھنا، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، یعنی ٹھکانہ ہے۔ کب تک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں بتلا دیا کہ یہ انسان جو دنیا میں آنے والا ہے یہ سے کتنا وقت گزارے گا، کہاں گزارے گا، کتنا کھائے گا، کب تک کھائے گا، کب فوت ہوگا، برا ہوگا یا اچھا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہے۔ ایک وقت تک کے لیے کوئی بندہ اپنا رزق مکمل کیے بنا اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک کوئی آدمی اپنا رزق کھا نہیں لیتا تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے۔ یہ جو حادثات پیش آ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ کوئی جلدی نہیں مرتا، کوئی دیر سے نہیں مرتا، مستقر ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک ہے بس۔ وہ وقت کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا آپ صلی السلام سے آ کے جبریل امین نے پوچھا تھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنها باعلم من السائل، جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے۔ کیا مطلب؟ اے جبریل، نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ، یعنی قیامت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کب آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں تھا۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ میں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کی قیامت بپا ہوگی۔ کسی آدمی کو نہیں پتا۔ سورہ
لقمان کے بالکل آخر میں آتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی آدمی کو نہیں پتا وہ کہاں مرے گا۔ ایک دفعہ ام القریٰ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے مکہ کے، مکہ میں ہی ایک ان سے کلاس لینے کا اتفاق ہوا، تو بڑی مزے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے نماز کے اوپر ایک لیکچر دیا بڑا زبردست۔ وہ فرمانے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی، نمازی آدمی یا نماز کے اندر فوت ہوتا ہے یا نماز کے بعد فوت ہوتا ہے۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ کہنے لگے تیسری کوئی وجہ ہوتی ہی نہیں، ان تیسرا کوئی وقت ہوتا ہی نہیں، یا نماز کے اندر فوت ہوگا یا نماز کے بعد فوت ہوگا، ان دو حالتوں کے علاوہ مسلمان اور نمازی آدمی مرتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا مطلب؟ کہنے لگے یا نماز میں فوت ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، تو یا پھر نماز کے بعد یعنی دوسری نماز سے پہلے۔ ہمیں تب جا کے سمجھ آئی کہ کتنی عظیم اور کتنی زبردست بات ہے مسلمان یا مومن اور نمازی ہونے کی۔ یا بندہ نماز میں فوت ہوتا ہے یا نماز کے بعد، یعنی ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان کا وقت اگر کوئی بندہ اگلی نماز کے انتظار میں اور جماعت کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس جگہ آئے گی موت، کہاں آئے گی موت؟ ایک شیخ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ حسن خاتمہ، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کلمہ پڑھتے پڑھتے بندہ فوت ہو جائے یا حالت سجدہ میں ہو جائے یا مسجد میں ہو جائے یا روزہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ بہت بہت اعلیٰ فضیلتوں والے مقامات یا عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی نصیب فرمائے۔ لیکن انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے، وہ آدمی، اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے، اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے۔ تو کہ کب آئے گا یہ وقت نہیں پتا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ اس فراڈیے نے، دھوکے باز نے کتنا بڑا ہاتھ کیا ہے، اب کیا کرنا؟ اب زمین پہ بھیج دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پھل کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا، وگرنہ ہم دنیا میں نہ آتے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب اس رکوع کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا۔ ہم اصل میں زمین کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی زمین پہ تھا اپنے نظام کے نفاذ کے لیے۔ ہاں، یہاں سے دارالامتحان سے گزر کے یا جنت ہے یا جہنم ہے، بتلا دیا بھائی آپ کا اصل ٹھکانہ جنت ہے جہاں ابا جی رہتے تھے، جانا وہاں ہے۔ لیکن ہم زمین مخلوق کہاں کی ہیں؟ آسمان کی مخلوق ہیں یا زمین کی مخلوق ہے؟ فرق یہ فرق کرنا ہے۔ جنت کے جہنم کی مخلوق نہیں کہنا، وہ تو نتیجہ ہے، جنت کے جہنم نتیجہ ہے۔ ہم آسمان کی مخلوق ہیں یا زمین کی؟ ہم زمین کی مخلوق ہیں، ہم آسمان کی مخلوق نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے ابا جی کو جنت میں رکھ کے یہ بتلا دیا کہ اے انسانوں تم اتنے، یعنی میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہو کہ آپ کا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ وہ ایک امتحان کے بعد، جو امتحان یہاں سے شروع۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، ہونا بھی ایسا ہی تھا اصل میں۔ پھر یہاں پر آ کر ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ لا علمی کی بنا پر بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں جی، یہاں پتہ نہیں 300 سال تک آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہے وہ جدا رہے، روتے رہے۔ پھر سری لنکا میں کہیں ملاقات ہوئی، سری لنکا میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اور حقیقت ہے کیا؟ واللہ عالم، ہمیں کیا پتا؟ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتلایا جو سب سے سچے تھے، تو ہم ان تفصیلات میں کیوں جائیں؟ بس ہمیں وہی پتہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب یہ معاملہ ہو گیا، دنیا میں آئے تو جدائی تو ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعائیں کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ،
اور اگر تو معاف نہیں کرے گا ہمیں اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کلمات سیکھے۔ یہاں ایک غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے تھے، شیطان نے معافی نہیں مانگی، اڑ گیا۔ ابا واستکبر ہم پہلے پڑھے ہیں، آدم علیہ السلام، حالانکہ شیطان سے غلطی ہوئی تھی، جان بوجھ کے ہوئی تھی، وہ اڑا رہا، آکڑ مستی کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہی نہیں، ان کو بھلایا گیا، ان کو استعمال کیا گیا، ان کو پھسلایا گیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، حالانکہ غلطی تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن آدم ہیں ہم، ابن آدم اور ابن ابلیس میں فرق ہے۔ ابن آدم سے غلطی ہو جائے پھر بھی مانتا ہے، غلطی نہ ہو پھر بھی مانتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا ضروری نہیں ہوتا گناہ کے بعد، یہاں تو گناہ ہوا ہی نہیں، پھر آدم علیہ السلام کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ استغفار مستقل عبادت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے گناہ نہیں تھے، ہمارا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کے گناہ نہیں تھے تو آپ کتنا استغفار کرتے تھے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے آپ علیہ السلام کا استغفار، آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ تو پاک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، استغفار مستقل عبادت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے گناہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے یہ دعا کرنا شروع کر دی ربنا ظلمنا انفسنا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری تھی کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اتنی بڑی نعمتوں میں ہم سے کوتاہی کروائی گئی، ہم گناہ گار ہو گئے، اگرچہ جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، کوئی معافی مانگنے آئے تو صحیح۔ فتاب علیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کیا مطلب؟ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کرنے کا خوف نہیں رہتا، مجھے دعا کی قبولیت کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ قبولیت تو پکی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ مجھے جو خطرہ رہتا ہے نا یا خوف رہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ ہاں قبولیت پکی ہے، یہ ہونا یقین۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو ایسے کہ تمہیں یقین ہو قبولیت کا، قبولیت پکی ہے۔ ہاں اس کے انداز آپ نے فرمایا 3 ہوتے ہیں، یا جو انسان مانگتا ہے فوراً مل جاتا ہے اگر انسان کے حق میں بہتر ہے، اور یا پھر وہ نہیں ملتا لیکن کسی آمدہ مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے اس کی برکت سے، یا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا تھی دعا، تو جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کو ذخیرہ کی صورت میں پائے گا، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول ہوئی کوئی نہ ہوتی۔ ہم جلد باز ہیں نا، یا اللہ گاڑی دے دے، ہم کہتے ہیں ابھی سامنے کھڑی ہو جائے، بھائی گاڑی آپ کے ہاتھ میں بہتر بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، یہ نبی تھے اور ان کو بلایا گیا تھا تو پھر بھی انہوں نے مان لیا۔ یعنی عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے، یا آدم کی اولاد ہونے کا حق یہ ہے کہ انسان اکڑے مت، بات مان جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بے شک وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جہاں ایک اور نتیجہ بھی دیکھتے جائیے گا، آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت میں ایک انسان تھے بس، لیکن جب ان سے شیطان نے یہ کام کروایا توبہ کر لے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فاجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدہ، توبہ کرنے کے نتیجے میں ان کا سٹیٹس اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، اور شیطان ولی اللہ تھا، یعنی تقرب اللہ والا بندہ تھا، وہ اڑ گیا، نہیں مادی تکبر کیا تو اتنی بڑی بڑی عبادات کو ضائع کر کے مردود ہو گیا۔ تو ہم ابن آدم ہیں، ابن شیطان نہیں، ہم بنی آدم ہیں، بنی شیطان نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ غلطی ہو جائے پھر بھی مان لیں، غلطی نہ بھی ہو تو استغفار عبادت سمجھ کے کرتے رہے،
ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب